تقوی ہونا بہت ضروری ہے. جب تک کہ وہ منیمم تقوی نہیں ہوگا قرآن ہدایت نہیں دے گا. یعنی قرآن کی ہدایت تب ہوگی جب قرآن کے پاس کوئی آئے گا. قرآن کے پاس لائے گا کون؟ جو ابھی ہدایت کے مرحلوں سے بہت دور ہے. جو دور ہے اسے قریب کون لائے گا؟ مولا امام حسین کے سلسلے میں رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدا. وہ جو ابھی ہدایت کے راستوں میں ابھی بہت دور ہیں وہ آئیں گے کب؟ وہ چراغ ہدایت دیکھ کے امام حسین کے جذبے سے جذب ہو کر ان کی محبت کے ٹھنڈک کو محسوس کر کر ان کے جب قریب ہوں گے تو ہدایت پائیں گے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پہ. تو یہ چراغ ہدایت ہے. قرآن بھی ہدایت، کتاب ہدایت ہے، مگر قرآن کی ہدایت تب میسر ہوگی جب پاس آئیں گے. پاس کیسے آئیں گے؟ حسین بلائیں گے. حسین کے لہو کی حرارت اسے قریب کرے گی. حسین کی شہادت اسے انسان میں انسانیت بیدار ہوگی. اور وہ جب حسین کے قریب آئے گا تو حسین خود بخود اسے قرآن سے آشنا کرا دیں گے. اس لیے کہ قرآن کتاب صامت ہے اور حسین کتاب ناطق ہیں. حسین اور کتاب کا ربط ایسا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے نوک نیزہ پہ بھی امام حسین قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اہل بیت کا رشتہ قرآن سے اتنا گہرا ہے کہ سر تن سے جدا ہو جائے مگر یہ خاندان کبھی بھی اہل بیت کبھی بھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے. یہ ہے رابطہ ہدایت کا اور قرآن کا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ساتھ امام حسین سفینہ نجات ہیں. سفینہ نجات ہیں. کیا مطلب سفینہ نجات ہیں؟ نجات کا سفینہ ہیں یعنی جس طرح سے کہ اگر کوئی سمندر میں کسی طوفان میں گھر جائے تو پھر اس کے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، پھر اس کی موت، اس کی بربادی حتمی ہے، وہ برباد ہو کے رہے گا. لیکن اگر اس کو کوئی کشتی مل جائے جو اس سے ساحل امن تک پہنچا دے تو پھر اس کا نصیب، اس کا مقدر جاگ جاتا ہے، پھر اسے ساحل امن مل جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نہ صرف امام حسین کے لیے بلکہ پورے اہل بیت کے لیے فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کمثل نوح کمثل سفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کے کشتی کی طرح ہے. من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق، کہ اگر کوئی اس نوح کی کشتی پہ بیٹھ گیا تو وہ نجات پا گیا، اسے نجات مل جائے گی، وہ ساحل امن میں پہنچ جائے گا. لیکن جو اس کشتی سے ہٹ گیا، منہ موڑ لیا، تو پھر اس کی ہلاکت یقینی ہے، پھر وہ ہلاک ہو کے رہے گا، وہ برباد ہو کے رہے گا. تو تمام اہل بیت کی شان یہ ہے کہ سفینہ نوح کی مثال ہے اہل بیت. اس سفینہ نوح میں خاص طور سے امام حسین کو بھی کہا ہے وہ سفینۃ النجات. کیوں کہا؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُلُّنَا سَفِينَةُ النجات، ہم سب سفینہ نجات ہیں. چونکہ اہل بیت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال یہ ہے کہ وہ سفینہ نجات ہیں، نجات کی کشتی ہیں. لیکن خاص طور سے امام حسین کی خصوصیت یہ ہے کہ وَإِنَّا سَفِينَةُ جَدِّي أَسْرَعُ وَأَوْسَعُ، لیکن میرے جد امام حسین کی کشتی کی شان یہ ہے کہ وہ وسیع بھی ہے اور سریع تر بھی ہے. یعنی ایک تو اس کے اندر وسعت بھی بہت پائی جاتی ہے، گنجائش بھی بہت ہے، اور وہ منزل مقصود تک پہنچاتی بھی بہت جلدی ہے. اس لیے کہ امام حسین کہا نا کہ چراغ ہدایت ہیں، وہ جو ہدایت کے مرحلے میں ابھی دور ہیں
ان کو بھی جذب کر لیتے ہیں امام حسین، ان کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں امام حسین. وہ ان کی قربانی کا صدقہ ہے. اس قربانی کی وجہ سے جو دور ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں امام حسین کے اس سفینے میں، کیونکہ امام حسین کا سفینہ بہت وسیع ہے. اس میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ شاید زندگی بھر جو کہیں اور تھے. مثال کے طور پر زہیرقین کو آپ دیکھیے. زہیرقین وہ اہل بیت کے ساتھ، حتیٰ مولا علی کے ساتھ بھی نہیں تھے. زہیرقین وہ ہیں جو مولا علی کے ساتھ بھی نہیں تھے، اور وہ اہل بیت سے ذرا دور دور رہا کرتے تھے. چنانچہ جب یہ قافلہ امام حسین کا کربلا کی جانب جا رہا تھا تو کچھ ایسا ہوا کہ زہیرقین کا بھی قافلہ ساتھ ساتھ تھا، لیکن زہیرقین کو پتا چلا کہ یہ امام حسین کا قافلہ بھی جا رہا ہے اس طرف سے. تو وہ کوشش یہ کرتے تھے، خود ان کی طرف سے یہ کوشش تھی کہ جب بھی کہیں پڑاؤ ڈالیں تو امام حسین کے خیمے سے ذرا دور ہی پڑاؤ ڈالا کرتے تھے. امام حسین کے خیمے سے دور رہا کرتے تھے، کوشش یہ کرتے تھے کہ امام حسین سے دور رہیں. دیکھیں کس طرح سے امام حسین چراغ ہدایت ہیں، دور تک جن کی ہدایت پہنچتی ہے. چراغ ہدایت کا مطلب یہ جو دور تک پہنچے، دور تک ان کی ہدایت بھی پہنچتی ہے. اور کس طرح سے ان کی کشتی وسیع ہے کہ جو نہیں بھی آنا چاہ رہا ہے امام حسین کے ساتھ، دور دور خیمے لگاتا ہے، پڑاؤ لگاتا ہے، جیسے زہیرقین. تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر وہ دونوں کا پڑاؤ کافی نزدیک تھا، پھر بھی ایک جگہ نہیں تھا، نزدیک ہو گیا تھا. تو اس وقت امام حسین نے زہیرقین کے خیمے میں ایک شخص، کسی قاصد کو بھیجا، کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہیں نواسہ رسول بلا رہے ہیں. اب قاصد آیا زہیرقین کے پاس. زہیرقین اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، اور قاصد نے کہا کہ تمہیں فرزند رسول امام حسین بلا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ زہیرقین نے اپنی بیوی کا چہرہ دیکھا. بیوی نے کہا کہ کیا ہے، کیوں سوچ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں تو نہیں جاننا چاہتا، ابھی انہوں نے یزید کے خلاف قیام کیا ہے اور میں ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا، کیونکہ اگر میں ان سب جھمیلوں میں پڑوں گا تو میرا جو تجارتی کاروان ہے، چونکہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اور اپنا تجارتی کاروان لے کے جا رہے تھے، ان سب کا کیا ہوگا، تو میں ان سب جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہتا. تو ایک مرتبہ اس کی بیوی، جناب زہیرقین کی بیوی کہتی ہیں تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور تم جانے سے بھی انکار کر رہے ہو. ارے کم سے کم جاؤ، ان کی خدمت میں سلام تو عرض کر کے آ جاؤ. بھلے تم ان کی مدد نہ کرو، بھلے تم ان کا ساتھ نہ دو، لیکن جاؤ تو کم سے کم سلام تو کر کے آ جاؤ. دیکھو فرزند رسول تم کو بلا رہے ہیں اور تم نہیں جا رہے ہو. تو ایک مرتبہ اس کی اپنی بیوی کی للکار کو سن کے اس کو بھی غیرت آئی، انہیں غیرت آئی، اور وہ امام کی خدمت میں گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب اپنے خیمے سے امام کی طرف جا رہے تھے تو قدم بڑے بوجھل سے تھے، جیسے کہیں نہ جانا چاہے انسان اور جانے میں مجبور ہو، تو بڑے بوجھل سے قدم سے اداس انداز سے جا رہے تھے کہ اب امام نے بلایا ہے اور جانا پڑ رہا ہے. اتنے دن سے میں نہیں جانے کی کوشش کر رہا تھا مگر جانا پڑ رہا ہے ابھی. تو جب جناب زہیر اس طرح سے آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے صرف چند منٹ کی گفتگو ہوئی تھی، صرف چند منٹ، زیادہ نہیں. کوئی بہت زیادہ امام حسین بیٹھ کے ان کو تقریر کیے ہوں، سمجھائے ہوئے ہوں، حدیثیں سنائے ہوئے، ایسا کچھ نہیں ہوا. تاریخ میں ملتا ہے کہ صرف امام نے کہا کہ زہیر کیا ہم سے تم ناراض ہو، کیوں ہم سے کٹے کٹے چل رہے ہو. بس اس طرح کی گفتگو، اور کچھ اور امام نے فرمایا ہوگا جو تاریخ میں صحیح سے نہیں ملتا، لیکن تاریخ میں ان کا آنا اور پھر خیمے سے، امام حسین کے خیمے سے جانا اور جانے کا انداز ملتا ہے کہ ایک مرتبہ چند منٹ کی گفتگو کے بعد جناب زہیر میں وہ تبدیلی آئی کہ اب ان کے عزم،
ان کے چہرے سے ایک عزم نمایاں تھے، ان کے چال میں ایک عزم تھا، ایک مقصد دکھ رہا تھا، اور آتے ہی انہوں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں تو اب امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو جناب زہیر کی بیوی نے کہا نہ وہ جانا اور نہ اس طرح سے آنا، ایک تو جا نہیں رہے تھے اور اس کے بعد اب تم امام حسین کے ساتھ جا رہے ہو، اور یہ کہا کہ تم چلی جاؤ، کاروان کے ساتھ چلی جاؤ، میں اکیلے امام کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ جناب زہیر کی بیوی کہتی ہیں واہ اچھا انصاف ہے، تم کو بھیجا میں نے اور مجھے کو تم چھوڑ کے جا رہے ہو، ارے تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایسا ہے کہ کربلا کے میدان میں یا کہیں بھی جنگ ہوگی، سب لوگ مارے جائیں گے، تو اس مرتبہ کہتے ہیں کہ وہ تو امام حسین کے ساتھ بھی ان کی بہنیں ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اہل حرم ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب زہیر کہتے ہیں کہ وہ تو اہل بیت ہے نا، ان کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن تو لونڈی ہے، پتہ نہیں تیرے ساتھ کیا ہو، میں نہیں چاہتا۔ تو ایک مرتبہ جناب زہیرتین کی بیوی کہتی ہیں ارے جو حال جناب زینب کا ہوگا وہی حال میرا بھی ہوگا، ارے مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چل۔ لیکن جناب زہیر ان کو اپنے ساتھ نہیں لاتے ہیں اور خود اکیلے آ جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو زہیر ابھی دور دور تک تھے، پاس نہیں آنا چاہ رہے تھے، امام حسین کے اندر کتنی کشش ہے کہ چند منٹ کی ملاقات نے عام زہیر کو جناب زہیر بنا دیا۔ نعرہ حیدری 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 حیدری، نعرہ حسین حسین حسین۔ تو عزیزان محترم اسی طرح سے اب آپ دیکھیں، میں وسعت بتا رہا ہوں کتنی وسعت ہے اور کتنی سرعت ہے، کتنی جلدی منزل مقصود تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ کشتی نجات، اور کتنی وسعت ہے کہ جو بہت دور تھا ابھی وہ پاس آیا اور کتنی جلدی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ حر جو یزید کے لشکر کا سپہ سالار تھا، عجیب ہے، وہ حر جس نے سب سے پہلے آن کے امام حسین کا راستہ روکا تھا اور امام حسین کے لجام فرس کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تھا، کم جرم نہیں ہے حر کا، لیکن وہ حر دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا نا، تو جناب امام حسین نے اس کے دل کے اندر ایک نور دیکھا، وہ نور ابھی چھپا ہوا تھا۔ امام حسین جس طرح سے کہ کوئی ایک طبیب ہوتا ہے نا، طبیب ہوتا ہے تو وہ چیرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، تو ذرا سی تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر وہ تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ وہ ٹھیک کرنے کے لیے یہ چیرتا ہے، آپریشن کرتا ہے۔ تو امام حسین نے بھی دیکھا اس کے دل کے اندر، اس کے دل کے نہا خانے میں ایک نور ہے، اسے چیر کے اسے نشتر کے ذریعے سے اس نور کو نکالنا ہے۔ اور وہ نور کیا تھا؟ وہ نور جناب سیدہ کے سلسلے میں احترام تھا، جناب سیدہ کے سلسلے میں احترام تھا۔ اس کے دل میں جناب فاطمہ کے سلسلے میں ایک عقیدت تھی جو دل میں چھپی ہوئی تھی۔ امام حسین نے جب اس نور کو دیکھا تو اب ایک نشتر لگانا تھا تاکہ وہ نور باہر آئے، سامنے آئے، وہ جو بھولا ہوا ہے وہ اسے یاد آ جائے۔ تو ایک مرتبہ امام حسین نے وہ جو نشتر تھا، امام حسین کبھی بھی اس طرح کی گفتگو کسی سے نہیں کرتے تھے، وہ جب بھی گفتگو کرتے تھے تو میٹھے الفاظ میں، الفاظ کا انتخاب اچھا ہوتا تھا، انداز اچھا ہوتا تھا، خوبصورت ہوتا تھا، کبھی کسی کو چوٹ پہنچانے والی بات نہیں کرتے تھے۔ مگر یہاں تھوڑی سی ضرورت تھی اس نشتر کی، تو امام حسین نے حر سے کہا کہ ثقلت کا امک یا حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ تو کیا کر رہا ہے حر، تو میرا راستہ روک رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی ماں کا تذکرہ آیا نا، تو حر کا وجود جھنجھڑ کے رہ گیا،
ایک نشتر سا دل پہ لگا، مگر فوراً جناب حر کو یہ یاد آ گیا کہ یہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ مولا، اگر عرب میں کوئی اور اس طرح بولتا تو میں اس کا جواب ضرور دیتا، مگر میں کیا کروں کہ آپ کی والدہ جناب فاطمہ ہیں۔ احترام کیا جناب حر نے، جناب فاطمہ کا احترام کیا۔ تو یہی احترام جناب حر کا مقدر بدل دیا۔ کربلا کے میدان میں سب کو دکھ رہا تھا کہ ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف یزید کا لشکر ہے۔ یزید کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے؟ ناچ گانا، شراب کباب، ہر قسم کی برائیاں یہ یزید کے لشکر میں ہو رہی تھیں، اور اس طرف امام حسین کا جو خیمہ تھا وہاں پر اصحاب جو موجود تھے، وہاں کیا ہو رہا تھا؟ قرآن کی تلاوت، عبادت، مناجات، اللہ سے گفتگو، اللہ سے راز و نیاز، قرآن کی تلاوت، یہی ہو رہا تھا۔ تو جب حر نے اس دو فریق کے فرق کو دیکھا تو ایک مرتبہ چونک گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اور جب پاس آ کے اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ جب اس کے کانوں میں کچھ آوازیں آئیں، اور پاس سے جب گیا خیام امام حسین سے کچھ آوازیں آئیں تو وہ لرزنے لگا، اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھا، اور بچوں کی لتش کی صدائیں پھر اس سے برداشت نہ ہوئیں۔ تو ایک مرتبہ حر جب لرزنے لگا تو حر کا غلام حر سے کہنے لگا کہ یہ مولا، یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ میں آپ کو اس طرح سے، اس کیفیت سے دیکھ رہا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ اس عرب میں سب سے بہادر کون ہے تو میں آپ ہی کا نام لیتا، حر سے بڑھ کے کوئی بہادر پورے عرب میں نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ اس وقت لرز رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب حر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں۔ تو جناب حر کے بھائی کہتے ہیں کہ یہ آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب حر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی دور اور لے جاتے ہیں، تھوڑا اور پاس ہوتے ہیں خیام امام حسین کے پاس، اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں؟ تو کہہ رہے ہاں۔ کس کی آوازیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں۔ وہ کون سی آوازیں ہیں؟ التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ تو جناب حر نے کہا کہ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ہم ان کے پاس آئے تھے ان کا راستہ روکنے، دشمن بن کے ہم ان کے پاس آئے تھے تو اس وقت ہمارا پورا لشکر پیاسا تھا، لیکن امام حسین نے یہ نہ دیکھا کہ ہم دشمن ہیں یا دوست ہیں، پہلے ہمیں پانی پلایا، ہم سب کو سیراب کیا، جو پانی ان کے پاس ذخیرے کے طور پر تھا اپنے ذخیرے کا پانی بھی پلا دیا، ہمارے پورے لشکر کو بلکہ ہمارے جانوروں کو بھی پانی پلایا ہے یہ امام حسین نے۔ اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 دن کا پیاسا بھوکا، ہم نے ان کی التش کی آوازیں سن رہے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اگر کوئی گنہگار ہے تو میں ہوں، میں نے امام حسین کا راستہ روکا ہے اور انہیں یہاں تک لے کے آیا ہوں، سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ تو عزیزو کتنا ہے، کہاں ہے، کس جگہ پر ہے جناب حر؟ اب جب انہیں احساس ہوا تو پھر جناب حر کے بھائی نے کہا کہ تو اب ارادہ کیا ہے؟ تو جناب حر نے کہا کہ ارادہ یہی ہے کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ تو کہا کہ ابھی کیوں نہیں چلتے، رات کا سناٹا ہے؟ کہا نہیں، اب میں دن کے اجالے میں سب کے سامنے جاؤں گا، کیونکہ اب جو حسینی ہوتا ہے نا، جس کے دل میں امام حسین کی محبت آ جائے تو پھر وہ ڈرتا نہیں ہے۔ جس طرح سے امام حسین کا راستہ عزتوں کا راستہ ہے تو پھر اس کا بھی راستہ عزتوں کا راستہ ہوتا ہے۔ وہ اب جناب حر صبح کا انتظار کیا، جیسے ہی صبح نمودار ہوئی عمر سعد کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ بتاؤ کیا جنگ ہو کے رہے گی؟ جناب حر کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ جیسے کہ جناب حر کو ایسا لگتا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ بھی ہو گھیرا جائے گا، یہ سب ہوگا، لیکن جنگ نہیں ہوگی۔ بہرحال چونکہ امام حسین فرزند رسول ہیں، ان کو ایسا لگتا تھا، لیکن جب انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ نہیں، بات اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اور اب جنگ ہو کے رہے گی، تو پھر جناب حر نے عمر سعد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اگر یہی ہے
تو پھر تو یزیدی میں حسینی ہوں، اور میں حسینی لشکر کا سپاہی بن کے تیرے سامنے جا رہا ہوں، تو مجھے روک کے دکھا دے۔ تو وہ جناب حر جو سینے کو چوڑا کر کے بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ دشمن کے نرغے عادہ سے نکل کر امام حسین کے پاس آئے ہیں، وہ جو وہاں سے نکلے ہیں تو بڑے بہادرانہ انداز میں آئے، لیکن جب امام حسین کے قریب آئے ہیں نا تو پھر جناب حر سے قدم اٹھاتا نہ بنا، اب قدم لرزنے لگے۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، مجھے امام حسین کے سامنے جانے سے شرم آ رہی ہے، ایسا کرو کہ میری آنکھوں میں پٹی باندھ دو، ایسا کرو کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، اس طرح سے امام حسین کے پاس لے کے جاؤ جس طرح سے ایک مجرم جاتا ہے، اور دیکھو میرے جوتوں کو میرے گلے میں ڈال دو تاکہ پورے وجود سے شرمندگی کا احساس ہو کہ میں امام حسین سے شرمندہ ہوں۔ اور جناب حر اس عالم میں امام حسین کے پاس آ رہے ہیں، ایک ایک قدم بھاری پڑ رہا ہے، آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ جناب حر کے